ہم خداوند کے اتوار کے دن کے لیے ہمارا آج کا جو عنوان ہے بڑا خاص ہے۔ آج کا مضمون ہے شریر کو ملامت کرنے کا انجام۔ آمین۔ شریر کو ملامت کرنے کا انجام۔ آمین۔ دو حوالہ جات ہم پڑھیں گے، آپ سب سے درخواست ہے۔ پہلا حوالہ ہے پہلا تیموتھیوس، جن کے پاس بائبل ہے آپ نکالیں، یہ پہلے ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلا تیموتھیوس اور اس کا 5 باب ہے اور اس کی 20 آیت۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب اور اس کی 20 آیت، یہاں پر آپ کچھ نشان رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا حوالہ ہم اس کے بعد تلاوت کریں گے وہ ہے لوکا 3 باب اور اس کی 19 آیت۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 19۔ مل گیا آپ کو؟ ہلو، مل گیا آپ کو؟ آمین کہہ سکتے ہو جی؟ چلے ہم پہلا حوالہ پڑھیں گے، پہلا تیموتھیوس 5 باب اور اس کی 20 سے۔ یوں لکھا ہے، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر۔ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر، تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ تاکہ اوروں کو بھی، اگلی آیت بڑی خاص ہے، خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے، کیا کر کے؟ گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب، آمین، بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا۔ آمین۔ دوسرے حوالے کی طرف آتے ہیں جی جلدی سے۔ لوکا 3 باب ہے اور اس کی 19 آیت، نکالا آپ نے؟ لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھی، یوحنا سے، کیا لکھا ہے؟ یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اب سامنے دیکھیں جی سب لوگ، سنو۔ پالوس رسول بڑی دلیری کے ساتھ تیموتھیوس کو خاص چیز سکھا رہے ہیں۔ رسول وہ اپنی جو زندگی تھی آخری سالوں میں تھے، اور ایک بڑا میچور ان کا اسٹوڈنٹ جو آگے چل کر جس نے خوبصورت خدمت کی، تیموتھیوس کہتا ہے دیکھ میں تجھے کہہ رہا ہوں، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر، اور خاص بات، میں جن لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں تجھے پتہ نہیں ان کا۔ پہلا گواہ خدا، دوسرا گواہ یسوع مسیح، تیسرے گواہ برگزیدہ پاک فرشتگان۔ آمین۔ ملامت جب تم کرو گے بلا تعصب اور کوئی کام طرفداری کے ساتھ نہیں کرو۔ اتنی بڑی بات، اور میں آپ کو بتاؤں، پالوس جانتے تھے کہ گنہگار شخص کو، شرابی کو، حرام کار کو، چغل خور کو، عیب جوئی کرنے والے کو
گالیاں بکنے والوں کو جب ملامت کی جاتی ہے تو 100 میں سے 99% اس ملامت کو ایک رائٹ وے میں لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رہی ہے. سوری 99% لوگ غصہ کرتے ہیں اور 1% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملامت ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رہی ہے. سب کے سامنے لوگ کہتے ہیں او جی سارے دے سامنے کیا چڑھے آج. ہاں جی وکھریاں کر کے کہہ لیں دے نہیں جی وہ کہندے جی سارے دے سامنے ہی کرنی ہے. اور بلا تعصب غلط کام کرنے والے کو کہ تو غلط کر رہا ہے. رسول کو پتا تھا. اب سنو یوحنا بپتسمہ دینے والا جب منادی شروع کرتا ہے اس کی منادی کرنے کا جو سٹائل ہے اور جو وہ لینگویج استعمال کرتا ہے جی زبان استعمال کرتا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز اونچی بولتا ہے اور وہ توبہ کی منادی کرتا ہے. اور جو توبہ کرتے ہیں جب وہ بپتسمہ لینے آتے ہیں ان کو کہتا ہے اور سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. کئی لوگ کہتے ہیں لو جی پاری صاحب نو تے بولن دا نہیں پتا اسی توبہ کرن گئے ہاں وہ سانو سپ دے پتر کہندا ہے. اب سنو ہیرودیس چوتھائی ملک کا حاکم اس نے اپنے بھائی کی بیوی رکھی ہوئی تھی ہیرودیاس. اور کیا ہوا ہے ملامت اٹھائی. ملامت کس طرح تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. تو کون ہے؟ ہیرودیس کہتا تو کون ہے؟ جا کے لباس ٹھیک کر اونٹ دے والا دا لباس پائی پھرنا ہے. اور میں چوتھائی ملک کا حاکم بھائی پڑھے لکھے تمیزدار پڑھے لکھے لیکن بدکار. تجھے اس نے یہ نہیں کہا ہیرودیس صاحب دیکھیں نا یہ جو کام ہے کیا خیال ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ گو نے کہنا سی مجبوری ہے تے اج دے پاج صاحب نے کہنا ہاں جی انہوں دی مجبوری ہے جی تسی دا یقی دیو. بس تجھے روا نہیں. اب سنو مرکز کی انجیل کے اندر جو لکھا ہے بائبل یہ بیان کرتی ہے ملامت اس نے کس کو کی؟ ہیرودیس کو. یوحنا نے ملامت کس کو کی؟ اگو جڑی بیبیوں نے کور رکھی سی نا ہیرودیاس بائبل میں لکھا ہے وہ یوحنا سے یہ مرکز 6 باب میں لکھا ہے وہ یوحنا سے دشمنی رکھتی تھی اور اسے قتل کروانا چاہتی تھی. اور وہاں جو لفظ دشمنی ہے نا اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہے کینہ. کینہ وہ اس سے کینہ رکھتی تھی. سنو چرچ
यूहन्ना की ذاتی कोई दुश्मनी नहीं थी, ना हेरोदिस के साथ ना हेरोदियास के साथ। हाँ, ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਕੱਠਾ, नहीं नहीं कोई दुश्मनी नहीं, ذاتی कोई नहीं। सुनो, मलामत पर गुस्सा करने वालों, वो खुदा का खादिम, खुदा का आइन सिखा रहा है और तुझे कह रहा है तौबा कर। खुश हो, जिसे वो बचाना चाहता है उसी को तो वो मलामत करता है, लेकिन नहीं। सुनो, जो गुनहगार, इधर देखो सब प्लीज, जो गुनहगार गुनाह से तौबा नहीं ना करता, वो मलामत करने वाले से दुश्मनी रखता है, कीना। ए बीबी उदों कुछ नहीं किया, फिर मौका लभन लग पई। बाइबल में लिखा है फिर मौका के दिन मौका लभा उन्होंने। चर्च सुनो, क्यों दुश्मनी समझते हो? खादिम का तेरे साथ क्या ताल्लुक है, क्या दुश्मनी है? तेरे लिए खुदा खादिम के जरिए से, कलाम के जरिए से तौबा का दरवाजा खोल रहा है, तौबा कर ले। बच जाएगा। चर्च सुनो, हेरोदियास ने, कुछ लोग इधर नहीं देख रहे, हेरोदियास ने पैगाम पर गौर नहीं किया। भाई दा सरमन सी माड़ा जा, पर खुब गया दिलों च। उन्हें उदों ते नहीं गौर की भाई नबी है। यूहन्ना कौन है? सब बोलो, यूहन्ना कौन है? किसका? अरे जिंदा खुदा का। तो फिर पैगाम किधर है? जिंदा खुदा का। ये नहीं उसने सोचा, और ना लोग सोचते हैं। ओ बंदे ने गल किन्ने कीती है, किन्ने कीती है? ते जेड़ा घर बैठा हुंदा अहमक, करो डायरेक्शना देंदा, तेनू क्या किन्ने में मैनू दस भी तू की कर लेना? बड़ी गल है, यूहन्ना नू मार छड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो कलाम उसने बोल दिया ना, वो अब तक जिंदा रहेगा। चर्च सुनो, जिनको मलामत की जाती है ना, जिनसे खुदा हादमों के जरिए से तौबा का मुतालबा करता, उनके पास दो रास्ते होते हैं। कितने रास्ते? दो रास्ते। या तो तौबा करें, या कलाम सुनाने वाले की आवाज को खामोश कर दें। और इस खामोश करने के पीछे भी दो रास्ते होते हैं। या तो उसे मरवाएं, या चर्च छोड़कर भाग जाएं। चर्च सुनो, अब हेरोदियास ने दूसरा रास्ता चुना है। आवाज खामोश करवानी है, तौबा नहीं करनी। वो उससे कीना रखती थी और वो उसे कत्ल करवाना चाहती थी। गुनाह और गुनहगार जब तौबा नहीं ना करता,
پھر کلام حق سے لڑتا ہے. یوحنا کس کا کلام بول رہا تھا؟ سارے بولو کس کا؟ یار زندہ خدا کہنے لگے کہ یہ سارے بولو زندہ خدا کا. تے جے بی بی پہ ٹکر دیے یوحنا نال تے کدے نے ٹکر دیے پئی. چرچ سنو، ہیرودیاس کی جو خاموشی تھی نا، خطرناک کینہ تھا، خطرناک کینہ. آپ آمین بول سکتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئی ہے. یہ خطرناک کینہ ہے. اب سنو دوسرے لفظوں میں، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ یوحنا کو ناپسند. میں آپ کو نفرت کی انتہا دکھانے لگا ہوں کہ ملامت کرنے والوں سے لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں. اب سنو، یہ نہیں لکھا ہیرودیاس یوحنا کو ناپسند کرتی تھی. وہ کہتے نہیں، لکھا ہے وہ کینہ رکھتی تھی اور وہ قتل کروانا چاہتی تھی. سوچو، یوحنا تو خدا کا کلام سنا رہا ہے، یوحنا تو زندہ خدا کے کلام کی تعمیل کر رہا ہے. اب سنو ہوا کیا ہے. ادھر دیکھو، گنہگار شخص کو جو گناہ کوڑ کی مانند ہے. گناہ کس کی مانند ہے؟ کوڑ. ایسے کلام کا شیشہ دکھاؤ نا، آئینہ، تو کوڑی صورت اسے اپنی کوڑی نظر آتی ہے، وہ پیچھے کر لیتا ہے. یوحنا اور یوحنا کا کلام ہیرودیاس اور ہیرودیس کے لیے آئینہ تھا. اور آج بھی سنو، دو چیزیں تھیں، یا تو وہ اپنے فیس کو اس کی حضوری میں توبہ کر کے دھو ڈالیں، آمین، یا آئینہ توڑ دیں. انہیں دوسرا رستہ اختیار کیتا، انہیں کیا آئینہ توڑو. آئینہ توڑو گے تمہارا گناہ کا کوڑ برقرار رہے گا. ارے اسی لیے تو اب فلٹر والے کیمرے، یہ پسند ہے. یہ اصل صورت نہیں دیکھنا چاہتے. انہیں پتہ ہے میری اصل صورت کی ہے. اصل صورت، جب تم خود اپنی اصل صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا دے سامنے بوتھی کس طرح لے کے جائیں گا. ارے خدا کے کلام اور خدا کے خدام اور خدا کے نبیوں کے ذریعے سے جو خدا کلام کرتا وہ آئینہ. یا تو توڑ ڈالو یا توبہ کر کے ٹھیک کر لو. لوگ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہیرودیاس نے چنا، وہ آئینہ توڑتے ہیں. چرچ سنو، کبھی بھی تم اس طرح سنو. میں تھوڑی سی لفظ کینے کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن کروں گا.
ادھر سامنے دیکھو، یہ اردو زبان کی لفظ ہے، کینہ نہ بغض، نہ بغض، اندر دشمنی رکھنا، اس کے معنی سنو اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ادھر دیکھو سب، میں کسی ڈکشنری سے نہیں دیکھا، یہ میرا نظریہ ہے۔ کینہ ایک ایسا زخم ہے جو انسان اس زخم کو ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس پر کٹ لگاتا ہے خود۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو کینہ زخم ہے میرے اندر، آپ کو پتہ ہے غصہ تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، تھوڑے وقت غصہ آیا ختم ہو گیا، لیکن جو کینہ ہوتا ہے نا اندر، کینہ میں سنو، کینہ غصے کی یادداشت ہے، یادداشت کرواتا رہتا ہے، تجھے اس نے یہ کہا، تجھے اس نے یہ کہا، تجھ سے اس نے یہ کیا، تجھ سے اس نے یہ کیا، اور اس پر وہ برے کے لہو کی مرہم نہیں لگاتے، کندھا ہرا رہن دے، موقع ملے گا۔ آج کتنے ہی یوحنا ہیں جو کتنی ہیرودیاس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یقین کرو، ملامت کرو نا، یہ زیورات پہنا ہندوؤں کا کام ہے، بت پرستوں کا کام ہے، وہ غصہ کرتے آج لوگ کر دینے، چلو دن دیار تے گناہ کر لینے ہیں، نا ایسے اٹھتا ہے وہ زخم، ہرا ہی ہوں نا، آپ ہرا رکھ دینے، وہ پھر غصے نال اس طرح اور ہرا ہوتا ہے، تے پتہ کہ دل چو پھر سوچ اے پادری کتے داڑ تھلے آ جائے، انہیں نہیں آنا، تھوڑی داڑ چھوٹی، پادری وڈا سائز دا ہے۔ چرچ سنو تو یہ کینہ نا ایک زخم ہے جسے انسان اپنے دل میں زندہ رکھتا ہے، تازہ رکھتا ہے، اس کو وہ ختم نہیں کرتا، اس پر پٹی بھی نہیں لگاتا، اور گھر کے لوگ جو خود حرام کار ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، وہ خود اس زخم پر لگاتے رہتے ہیں بلیڈ، تجھے اس نے یہ کہا، دیکھ اس نے یہ کہا، اور انجام ملامت کرنے والے کو یا تو جیل میں رکھا جائے گا، یا اسے اگر تجھے اس نے ملامت کی ہے تو ایک کیڑا چنگا ہے نا۔ سنو، یسوع مسیح نے بارہا فقیہوں کو، فریسیوں کو، صدوقیوں کو ملامت کی، کئی بار لکھا ہے اس نے ملامت کی، آمین۔ تے اگلے پھر پتہ کی کیتا، انہوں دوں بدکاراں دے وچکار مسلوب کیتا۔ یقین کرو، کہنا تم ہی انج دئیے، ایک ادھر بھی بدکار تے ادھر بھی بدکار، تے وچ یسوع بھائی ملامت کرنے والے خادماں نوں لوگ بدکاراں دی لائن چ رکھ دے۔ چرچ سن لو، ملامت جب بھی خدا تجھ سے کرے، تم سمجھو خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے میں توبہ کر کے بچ جاؤں۔
یقین کرو، ہیرودیاس نے ملامت کو دشمنی بنا لیا اور انتقام لیا، یقین کرو، لیکن جب داؤد کو ناتن نبی جیسے لوگ آ کر ملامت کرتے ہیں، اس نے توبہ کی اور وہ آج بھی کنگ ڈیوڈ کہلاتا ہے، آج بھی وہ داؤد بادشاہ کہلاتا ہے۔ ناتن نے کہا تو نے غلط کیا، اس نے کہا ہاں جی غلط کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ چرچ سنو، ہمیشہ وہ شخص، وہ اشخاص موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمارے ملامت کرنے والوں کو بھی تو، ان پر بھی تو کچھ کیچڑ پھینکو۔ ملامت کرنے والا شخص ہمیشہ برا لگتا ہے، تے جڑا رل کے برائی کردا ہے وہ بڑا چنگا لگتا ہے، یقین کرو وہ بہت اچھا لگتا ہے جی۔ سنو، ملامت کرنے والا شخص، ادھر دیکھو ہوا کیا ہے، پتہ ہے ایلیا کا، پتہ ہے نا ایلیا نبی کا، وہ اس دور میں تھا جب احیا اور ایزیبل اس زمین پر تھے، اور انہوں نے سارے اسرائیل کو بال کی پرستش، بال کی پوجا پر لگا دیا۔ تو پھر مرد خدا ایلیا نے کھڑے ہو کر کہا نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی جب تک ایلیا نہ کہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 3.5 سال نہ بارش ہوئی نہ اوس پڑی، فصلیں ختم، پانی ختم، لوگ بھوکے مر گئے، ڈنگر مرن لگ پے۔ تو پھر لگے لبن ایلیا نو، ایلیا لبو یار، ایک تے لبے نا، انو ایک کری سیٹ کر چھڑیے اور توبہ کرو۔ اہیب کو جو ایلیا جب نظر آتا پتہ کیا کہتا ہے؟ اے اسرائیل کے ستانے والے ایلیا تو ہے، لو اے بال دی پوجا کون کر دے سی پہ تسی؟ خداوند یہوہ خدا نو بھول کون گئے سی؟ تسی۔ تے اسرائیل نو ستاندا کون ہے پیا؟ ایلیا۔ اگو پائی ایلیا بھی کڑک سی، انہوں نے کہا میں نے نہیں، تو نے، تیرے باپ کے گھرانے نے، تیری بیوی نے اسرائیل کو ستایا، میں نے نہیں۔ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، زندہ خدا کی عبادت کرو، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، بیماریوں کو تیرے بیچ سے دور کر دے گا، نہ کوئی بانجھ رہے گی، نہ کسی کے اسقاط ہوگا۔ چرچ سنو، اے فلٹر والے نا کیمرے پہلے زمانے چ بھی آئے سن، ایلیا دے وقت چ بھی فلٹر والے سونا کر کے وہاندے سی، اور سوچ دے بھائی صاحب ادو کدو سی ہے سن 400 فلٹر والے نبی بیٹھے سن۔ اہیب نو کہندے ہن کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ایزیبل نو بھائی بوا بڑی سونی ہے نا، فلٹر والے سن نا، خوش رکھ دے سی اہیب نو، بادشاہ نو، ہر ایک حرام کار تے ہر ایک بت پرست نو خوش رکھ دے سی، وچ ایک ہی بندہ غلط سی تے وہ ایلیا سی، وہ نہیں سی انہاں نو خوش رکھدا۔ ایک اور سی میکایا، یقین کرو میکایا نبی، وہ پریز لارڈ، کسی کو پتہ اس کا؟ یہ پہلا سلاطین اس کے 22 باب میں واقع ہے۔
جب اخیب جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا نا، ساتھ یہوشفت بھی تھا، یہودا کا بادشاہ. تو یہوشفت نے کہا یار کوئی خادم بلا پوچھئے کہ جنگ کرن جائیے کہ نہ. کہندا بڑے خادم وہی 400 فلٹر والے کیمرے. انہوں نے کہا بھائی دسو جی ڈے پہ جاؤ جاؤ جت کے آؤ گے تسی انہوں نے پھیر چھڑو گے تسی انج کرو گے. یہ اب تے انج دیاں گلاں سندا سی نا. یہوشفت نے کہا یار ہور کوئی نہیں نبی. انہیں حساب لایا تے فلٹر والے نے. کہنا یار ایک ہے میکایا. بولو میکایا. او میرے حق چ صحیح نہیں بولدا. کہندا بلا تے صحیح. میکایا کو ایک نا گیا سپاہی یا صوبے دار بڑا تگڑا بندہ انہاں کا لیا کے اگر انہوں ذرا نا کھچ کے لیا. میکایا کو کہتا ہے سارے نبی بادشاہ کو اچھی بات بتا رہے ہیں تے تو کتے پٹھا نہ بول پائیں. اوہی گل کریں جڑی او کر دینے پہ فلٹر نبی. کہنا چلو اوتے کے کہتے ہیں میکایا ہم جائیں جنگ کرنے. انہوں نے کہا جاؤ جیتا ہوگے جاؤ جاؤ جاؤ. اخیر پتہ لگ گیا بندے دا موڈ نہیں ٹھیک. کہتا ہے میکایا میں کتنی بار تجھے کہوں سچی بات کر. کہتا نہ جائیں مر جاؤ گے. اور نہ جاؤ مجھے خدا نے دکھا دیا تم مارے جاؤ گے. یہ اسرائیلی پہاڑوں پر پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہوں گے. یہوشفت نو کہندا سنا کہندا اینو اندر تنو مصیبت کی روٹی اور مصیبت کا پانی پلاؤ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں جیت کر. لیکن مرد خدا میکایا نے کہا اگر تو زندہ واپس آئے تو میں خدا کا خادم نہیں. یقین کرو سے کہا تو زندہ واپس نہیں آئے گا. تو مر کے آیا. اے فلٹر والے نبیاں کل نہ جایا کرو چوکدے رہندے نے. ہاں تیری اولاد زوراور ہوگی تو زوراور ہوگا تو جو مرضی کر دائیں کی کھچی جا. کولے نبوتہ کری جاندے نے. کوئی نہیں ہوئے گی. گناہ کرو گے تو مرو گے. چٹ سن لو جب بھی سچا خادم گناہ کو للکارتا ہے تو گنہگار اسے بدنام کرتا ہے. یہ انجام ہے. یا بدنام کرتا ہے بدکاروں کی فہرست میں لے کر آتا ہے یا قید کرواتا ہے یا قتل کرتا ہے. یہ انجام ہے ملامت کرنے کا. شریر کو ملامت کرنے کا یہ انجام ہے. اور پالوس نے تیموتھیوس سے کہا چاہے تجھے مار ڈالے چاہے تجھے بدنام کریں چاہے تجھے قید کریں تو ملامت کرنی ہے. نبی کا یہی کام ہے. خادم کا یہی کام ہے. غلط کو کہے تو غلط ہے. اگر کوئی عمل کر گیا تو بچ جائے گا. سارا ہفتہ کلیسیا بھی فراڈ کرے پادری بھی فراڈیاں ماردا پھرے چرچ آ کے توار نو گاؤں کے گیت چل پھر آؤ گے بچ جاؤ گے. سنو یوحنا نے جو کلام کیا ادھر دیکھیں آخری باتیں کرنے لگا. یوحنا نے جو کلام کیا لیکن بعد میں موقع ملنے پر ہیرودیاس نے ہیرودیس کے ذریعے سے ہی اسے قتل کروا دیا. اس کا سر کٹوا دیا.
لیکن مجھے بتاؤ آج تاریخ کے اندر اور بائبل کے اندر کون زندہ ہے؟ خدا کا کلام۔ یقین کرو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ملامت کی جائے تو توبہ کرو، اپنی غلطی مان جاؤ۔ خدا تم سے پیار کرتا ہے، چاہتا ہے بچ جاؤ، لیکن اگر ملامت پر غصہ آتا ہے، کینہ رکھتے ہو، انتقام لینا چاہتے ہو، نہ تاریخ تمہیں معاف کرے گی، نہ خادم، نہ خدا کا کلام۔ آج دنیا کو سب سے مضر بیماری لگی ہوئی ہے، نہ ایڈز ہے، نہ کینسر، نہ کوئی اور، مرضی کا مرض، میری مرضی، میرے پیسے ہیں، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی۔ تو جی یہ ہیرودیس ہوں میں بادشاہ ہوں، تو نپڑ جیا بندہ، جا بیابان چ رولا پا، اسے نہیں، تجھے روا ہی نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو جی ملامت تو ہوگی، گناہ پر ملامت تو ہوگی، مان جاؤ گے، توبہ کرو گے، بچ جاؤ گے۔ دشمنی رکھو گے، کینہ رکھو گے تو گناہ کی مزدوری موت ہی ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جی۔